السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں فہد شہزادہ اور میں ہوں نزہت نور۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے چلیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے ایران کے ساتھ ہماری جنگ بندی ختم ہو چکی، ان کے ساتھ معاملات کرنا وقت کا ضیاع ہے، اب ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا۔ ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں نیٹو چیف جنرل مارک روٹے کی ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ نیٹو چیف کے ساتھ تعمیری مذاکرات ہوئے۔ نیٹو امریکہ کا مشکل ترین پارٹنر ہے، ہم نے ایران کو نیوکلیئر ہتھیاروں سے پاک کرنے کی بات کی ہے، ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نیٹو سے خوش نہیں ہوں کیونکہ انہوں نے ایران کے خلاف ہماری مدد نہیں کی ہے، ہمیں مدد کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں امتحان لے رہا تھا۔ ہم نیٹو کو 100% فنڈ دے رہے تھے جبکہ کچھ ممالک کچھ بھی حصہ نہیں ڈال رہے تھے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز ایران نے سعودی عرب اور دیگر ممالک کے جہازوں پر حملے کیے۔ ایران کے حملوں کے جواب میں امریکی فوج نے بھی کارروائی کی ہے، ایران کے تمام قیادت کو ختم کر دیا ہے، اب وہاں نئے لوگ ہیں۔ Deal with them with their scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal, and he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. شارجہ سے کراچی آنے والی نجی کمپنی کے ٹو ایئر ویز کی بوئنگ 737 کارگو پرواز کراچی کے قریب لاپتہ ہو گئی ہے، جس کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ متعلقہ ادارے لاپتہ طیارے کی تلاش کے لیے مشترکہ آپریشن میں مصروف ہیں۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں پاک بحریہ، پاک فضائیہ اور مرچنٹ ویسل شریک ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں متاثرہ علاقے میں سرچ آپریشن بلا تعطل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب کے2 ایئر ویز انتظامیہ نے اپنے جاری بیان میں کہا ہے کہ کے2 ایئر کارگو بوئنگ طیارہ شارجہ سے کراچی آ رہا تھا۔ طیارے کا گزشتہ رات 9:21 ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ بوئنگ 737 طیارے کا رجسٹریشن نمبر APBOA ہے۔ طیارے میں 5 ارکان سوار تھے۔ پائلٹ محمد رضوان ادریس، فرسٹ افسر فیصل محمود شامل تھے۔ اعلامیہ کے مطابق لوڈ ماسٹر محمد توفیق خان، انجینئر عارف صدیقی اور محمد حامد بھی شامل ہیں۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے کارگو طیارے کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ شارجہ سے کراچی آنے والے کے2 ایئر ویز کی کارگو پرواز سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ PAA کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ کارگو طیارے نے رات 9:18 پر نیویگیشنل سسٹم میں خرابی رپورٹ کی اور کراچی ایریا کنٹرول سینٹر نے فوری طور پر طیارے کی رہنمائی کی ہے۔ PAA نے بتایا ہے کہ رات 9:21 پر طیارہ ریڈار پر تیزی سے نیچے آتا دیکھا گیا اور طیارے نے اچانک اپنی سمت بھی تبدیل کی، جس کے بعد کراچی سے تقریباً 155 نوٹیکل میل مغرب میں طیارے سے ریڈار اور مواصلاتی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حملوں کے جواب میں بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر 85 مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ بیان کے مطابق حملوں میں بحرین میں قائم امریکی 5th فلیٹ کے بحرین میں قائم اڈے اور کویت میں السالم ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی امریکہ کی جانب سے جنگ بندی اور اسلام آباد معاہدے کی خلاف ورزی کے جواب میں ابتدائی رد عمل کے طور پر کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سابق ایرانی رہبر اعلیٰ کی تدفین میں عوام کی غیر معمولی شرکت کے بعد امریکہ نے ایک بار پھر جنگ بندی اور اسلام آباد معاہدے کی خلاف ورزی کی اور آج الصبح ہرمزگان اور مشاہر کے ساحلی علاقوں میں بعض فوجی اڈوں اور غیر فوجی مراکز پر فضائی حملے کیے گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس جارحیت کے ابتدائی جواب میں پاسداران انقلاب کی بحری اور فضائی افواج نے مشترکہ میزائل اور ڈرون کارروائیوں کے ذریعے بحرین میں امریکی بحریہ کے 5ویں بحری بیڑے کے مرکز پورٹ سلمان اور کویت میں السالم فضائی اڈے سمیت 85 اہم امریکی فوجی تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے۔
अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान के खिलाफ ताकतवर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा है कि ईरान पर हमला इसलिए किया गया ताकि बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह में मासूम शहरियों पर मुश्तमिल तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की भारी कीमत वसूल की जा सके। सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले आबनार हुर्मुज़ से गुजरने वाले 3 तिजारती जहाज़ों पर ईरान के मुबज्जना हमलों के जवाब में किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब नेटो की सरबराह जनरल मार्क रोटे ने ईरान पर अमरीकी हमलों को नागुज़ीर करार दिया है। उन्होंने नए अमरीकी हमलों का दिफा करते हुए कहा है कि ये कार्रवाई ईरान की जानिब से जंग बंदी की मुबैना खिलाफ वर्जी के तनाजुर में जरूरी थी। अनकरा में नेटो रहनुमाओं के सरबराह के इजलास से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मार्क रोटे ने कहा है कि मौजूदा हालात में वाशिंगटन का सख्त रद्द-ए-अमल मुनासिब था। उनका कहना था कि जब जंग बंदी हो और ईरान बुनियादी तौर पर उसके खिलाफ वर्जी कर रहा हो तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई जरूरी है कि अमेरिका भरपूर अंदाज में जवाब दे। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी ने बताया है कि मंगल के रोज आबनार हुर्मुज़ से गुजरते हुए ऑयल टैंकर को एक नामालूम प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया है। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी के मुताबिक हमले से टैंकर को नुकसान पहुंचा, ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और तेल के अखराज की भी कोई इत्तला नहीं मिली। दूसरी जानिब कतर ने आबनार हुर्मुज़ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर पर हमले की सख्त मजम्मत करते हुए ईरान को इसका जिम्मेदार करार दिया है। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा है कि टैंकर को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी बहरी जहाजरानी, आलमी तवानाई की फराहमी और इलाकाई सलामती के खिलाफ जारियत है। उन्होंने मजीद कहा है कि यह हमला बैनुल-अक़वामी कानून बिलखुसूस बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाहों में आज़ादाना और महफूज बहरी आमदोरफ्त से मुताल्लिक़ क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, ईरान ने अपने हुर्मुज़ में कतरी जहाज को निशाना बनाने के इल्जाम को यकसर मुस्तरद कर दिया है। कतर की जानिब से अपने हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर पर हमले का जिम्मेदार ईरान को करार दिए जाने के बाद ईरान ने कतरी इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उन्हें हैरान कुन करार दिया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि तेहरान अपने हुर्मुज़ में महफूज बहरी आमदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है और उसके इंतजाम से मुताल्लिक मुफाहमती याददाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। तीन टैंकरों पर हमले के बाद आबनार हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त के खतरे की सतह इंतहाई संगीन करार दे दी गई। अमरीकी बहरिया की क़यादत में कायम ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने आबनार हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के लिए खतरे की सतह को नुमायां से बढ़कर इंतहाई संगीन कर दिया है। ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने बयान में कहा है कि हालिया तस्दीक शुदा वाक़यात ज़ाहिर करते हैं कि खित्ते में खतरे की सूरत हाल बदस्तूर बुलंद है और इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि ईरान पर हालिया हमलों में फ़ज़ाई दिफाई और मिसाइल निज़ाम को निशाना बनाया गया। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि कार्रवाइयों में ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली निगरानी के निज़ाम, ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल, बहरी जहाज शिकन, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया। बयान में कहा गया है कि ये अहदाफ अपने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों से मुंसलिक थे। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने जनूबी ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए उन्हें खुली जारियत करार दे दिया। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से जारी बयान में कहा गया है कि ये हमले ऐसे वक्त में किए गए जब ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर की बैयत इराक में आखिरी रसूमात के सिलसिले में मौजूद थी। बयान में खबरदार किया गया है कि ईरान की मुसल्लह अफवाज अमरीकी कार्रवाइयों का फैसला कुन और सख्त जवाब देगी। अमरीकी महकमे खजाना की जानिब से ईरानी तेल की महदूद फरोख्त की इजाज़त देने वाला 21 जून का जर्नल लाइसेंस मनसूख किए जाने के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक कारोबारी सरगर्मियों के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $1.87 फी बैरल इजाफा हुआ है, जिसके बाद कीमत $76.03 फी बैरल तक पहुंच चुकी है। ईरान पर हालिया अमरीकी हमलों के बाद अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 3% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद नई कीमत $72.65 फी बैरल तक पहुंच गई।
ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنائی اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے اہل خانہ کی نماز جنازہ عراق کے شہر نجف میں حضرت علی کے روضے پر ادا کر دی گئی۔ رپورٹس کے مطابق گزشتہ رات آیت اللہ خامنائی کے جثے خاکی کو خصوصی تجارے کے ذریعے نجف پہنچایا گیا، جہاں ان کے آخری دیدار اور خراج عقیدت کے لیے عراقی شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ نجف میں تعزیتی جلوس میں سڑکوں پر عوام کا سمندر ابھر آیا، لاکھوں افراد شریک ہوئے اور مختلف مقامات پر عوام کی جانب سے شہید ایرانی سپریم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تعزیتی جلوس میں سرخ جھنڈے اٹھائے شہریوں نے امریکہ اور اسرائیل سے انتقام کے نعرے لگائے۔ جثے خاکی کو تعزیتی جلوس کی صورت میں عراق کے شہر نجف میں حضرت علی کے روضے پر پہنچایا گیا، جہاں شہید رہبر اعلیٰ اور ان کے اہل خانہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں چین کے وزیر مملکت داخلہ اور سربراہ اسپیشل سروس بیورو لنگ سے ملاقات ہوئی ہے۔ انسداد دہشت گردی تعاون اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاک چین وزراء نے داخلی سلامتی کے امور پر اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ بارڈر مینجمنٹ، غیر قانونی امیگریشن اور انسداد منشیات کے حوالے سے باہمی معاونت کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں چین کے وزیر مملکت داخلہ اور سربراہ اسپیشل سروس سے ملاقات ہوئی ہے۔ انسداد دہشت گردی تعاون اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاک چین وزراء نے داخلی سلامتی کے امور پر اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ بارڈر مینجمنٹ، غیر قانونی امیگریشن اور انسداد منشیات کے حوالے سے باہمی معاونت کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے دہشت گردی کی فنڈنگ کو ہر سطح پر روکنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں چین کے وزیر مملکت داخلہ سربراہ اسپیشل سروس سے ملاقات ہوئی ہے۔ اسی پر مزید بات کر لیں گے۔ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ اسلام آباد رانا یمین نے۔ رانا یمین، بتائیے گا مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس اس ملاقات کے حوالے سے؟ جی بالکل، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں چین کے وزیر مملکت داخلہ و سربراہ اسپیشل سروسز بیورو لنگ سے ملاقات ہوئی ہے۔ انسداد دہشت گردی تعاون اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ پاک چین وزراء نے داخلی سلامتی کے امور پر اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ بارڈر مینجمنٹ، غیر قانونی امیگریشن اور انسداد منشیات کے حوالے سے باہمی معاونت کو فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کی فنڈنگ کو ہر سطح پر روکنے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردوں کی پشت پناہی اور فنڈنگ میں ملوث ممالک کے خلاف مل کر کام کرنا ہوگا۔ چین کے ساتھ سیکورٹی تعاون کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے اسپیشل پروٹیکشن پولیس فورس قائم کی ہے۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے دونوں ممالک کے شہریوں کے درمیان عوامی روابط بہت اہم ہے۔ اس ضمن میں ویزا رجیم میں آسانی ضروری ہے۔ چینی وزیر مملکت برائے داخلہ نے ٹھیک ہے رانا یمین، ہمیں مکمل تفصیلات فراہم کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے جہاں پر وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری گفتگو کر رہے ہیں۔ اسلحہ کے لائسنس لینے کی، مفت ریسٹ ہاؤسوں میں رہنے کی، گاڑیوں پہ کالے شیشے لگانے کی، گاڑیوں پہ خاص نمبر پلیٹ لگانے کی، سیکیورٹی کے لیے ہر ایک کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی، اور بلو پاسپورٹ، کیا عام آدمیوں کو یہ سہولتیں؟ یہ ایک سیاسی رشوت ہے۔ یہ اس پارٹی نے اپنے اراکین اسمبلی کو دی ہے جو کہتی تھی کہ ہم وی آئی پی کلچر ختم کریں گے۔ یہ بلو پاسپورٹ کے حوالے سے اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی، جو کہ قومی اسمبلی کے رکن ہیں، جن کا استحقاق تھا کہ وہ ان کو بلو پاسپورٹ اور ان کی فیملی کو ملے، اقبال افریدی پی ٹی آئی کے ایم این اے، ان کے بیٹے نے بلو پاسپورٹ کا غلط استعمال کیا۔ وہ اس بلو پاسپورٹ پر سفر کر کے یورپ گیا، وہاں جا کے اس نے سیاسی پناہ لینے کے لیے وہی پاسپورٹ، وہی پاکستانی پاسپورٹ جو اس کو اس کے والد کی وجہ سے ملا تھا، وہ سرنڈر کیا، پاکستانی نیشنلٹی وہاں سرنڈر کی، اور پاکستان کے لیے دنیا بھر میں بدنامی کا باعث بنا۔
اور اسی لیے ہمارے پاسپورٹ کی ریٹنگ اور رینکنگ انہی کاموں کی وجہ سے نیچے آتی. پاکستان کے پاسپورٹ کی ریٹنگ پچھلے 2 سال میں 2.25 سال میں کوئی 25 سے 30 درجے بہتر ہوئی ہے. وہ ریٹنگ جو دنیا میں 120, 25, 30 پر پاکستان کا پاسپورٹ تھا, آج پاکستان کے پاسپورٹ کی ریٹنگ 100 سے نیچے ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. یہ کس طرح حاصل کی گئی؟ اس کے لیے 2-2.5 سال میں قانون سازی کی گئی, پاسپورٹ کی سیکیورٹی فیچرز بہتر بنائے گئے, پاسپورٹ جاری کرنے کا طریقہ بہتر بنایا گیا, پاسپورٹ میں جعلی فیک پاسپورٹس کو ختم کیا گیا. یہاں پر بلو ریڈ پاسپورٹس کو, جو ایسے لوگ جن کا استحقاق نہیں تھا ان کے پاسپورٹ ختم کر دیے گئے. ریڈ پاسپورٹس کی میں بھی بہت کمی کی گئی, لیکن بلو پاسپورٹس کی تعداد تو آدھی کر دی گئی. اسی وجہ سے بہت سارے یورپین ملکوں نے, بہت ساری گلف سٹیٹس نے پاکستان کے ساتھ ویزا فری انٹری کے معاہدے سائن کیے. آفیشل پاسپورٹ پہ, ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ, گرین پاسپورٹ کے لیے, پاکستان کے پاسپورٹ کے لیے ویزا فری انٹری جو ہے انہوں نے دی. اور اسی وجہ سے, انہی اقدامات کی وجہ سے پاکستان کے پاسپورٹ کی رینکنگ بہتر ہوئی. ایسا کوئی اقدام جو پاکستان کے پاسپورٹ کی رینکنگ کو متاثر کرے, ایسا کوئی اقدام جو ایسی کوئی قانون سازی جو سیاسی رشوت کے طور پر کی گئی ہو, وفاقی حکومت اس کو امپلیمنٹ کرنے کی پابند نہیں اور نہ ہی کرے گی. نہ ممنوعہ بور کے اسلحہ لائسنس, نہ بلو پاسپورٹ, نہ اس طرح کی مراعات جو بالکل بھی جسٹیفائیڈ نہ ہوں, وہ اس پر امپلیمنٹیشن ہو ہی نہیں سکتی. مگر یہ قانون سازی ان کا چہرہ دکھانے کے لیے, ان کی سیاسی اصلیت دکھانے کے لیے کافی ہے. جو وی آئی پی کلچر ختم کرنے آئے تھے انہوں نے قانون سازی کر کے وی آئی پی کلچر کی ایک نئی مثال قائم کی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں پاس ہونے والا بل مضحکہ خیز ہے. وی آئی پی کلچر ختم کرنے کے دعوے داروں نے اپنے لیے مراد کے انبار لگا دیے. ممنوع گاڑیوں پہ کالے شیشے لگانے وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی گفتگو ابھی جاری تھی. ان کا کہنا تھا ممنوعہ اسلحہ لائسنس کا اجرا قانون نے پاس کیا ہے. پہلے کسی بھی اسمبلی نے ایسی قانون سازی نہیں کی ہے. وی آئی پی کلچر ختم کرنے والے دعوے داروں نے اپنے لیے مارات کے انبار لگا دیے. مزید کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا معیار دوہرا ہے. ان کے لیڈر نے ہیلی کاپٹر کو موٹر سائیکل کی طرح استعمال کیا. آپ کو بتائیں کہ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی اہم گفتگو جو ہے وہ ابھی جاری تھی. ان کا کہنا تھا ممنوعہ اسلحہ لائسنس کا اجرا قانون نے پاس کر لیا ہے. پہلے کسی بھی اسمبلی میں ایسی قانون سازی نہیں کی گئی ہے. وی آئی پی کلچر ختم کرنے والے دعوے داروں نے اپنے لیے مارات کے انبار لگا دیے. کہا پی ٹی آئی کا معیار دوہرا ہے. ان کے لیڈر نے ہیلی کاپٹر کو موٹر سائیکل کی طرح استعمال کیا ہے. بلو پاسپورٹ کا اپنے اور اہلیہ کے لیے یہ اجرا کیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نیٹو کے سربراہ جنرل مارک روٹے نے ایران پر امریکی حملوں کو ناگزیر قرار دے دیا ہے. انہوں نے نئے امریکی حملوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کارروائی ایران کی جانب سے جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزیوں کے تناظر میں ضروری تھی. انقرہ میں نیٹو رہنماؤں کے سربراہی اجلاس سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مارک روٹے نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں واشنگٹن کا سخت رد عمل نامناسب تھا. ان کا کہنا تھا کہ جب جنگ بندی ہو اور ایران بنیادی طور پر اس کی خلاف ورزی کر رہا ہو تو میرے خیال میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ امریکہ بھرپور انداز میں اس کا جواب دے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ امریکی حملوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کارروائی ایران کی جانب سے جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزیوں کے تناظر میں ضروری تھی. انقرہ میں نیٹو رہنماؤں کے سربراہی اجلاس سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مارک روٹے نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں واشنگٹن کا سخت رد عمل مناسب تھا.
नाज़रीन, ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई और उनके साथ शहीद होने वाले अहले खाना की नमाज जनाजा इराक के शहर नजफ में हजरत अली के रोज़े पर अदा कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रात आयतुल्लाह अली खामनाई के जस्ते खाकी को खसूसी त्यारे के जरिए नजफ पहुँचाया गया है, जहाँ उनके आखिरी दीदार और खराज अकीदत के लिए इराकी शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। नजफ में ताज़ियती जुलूस में सड़कों पर आवाम का समंदर उमड़ आया। लाखों अफराद शरीक हुए और मुख्तलिफ मकामात पर आवाम की जानिब से शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर को खराज अकीदत पेश किया गया है। ताज़ियती जुलूस में सुर्ख झंडे उठाए शुरका ने अमेरिका और इसराइल से इंतकाम के नारे लगाए हैं। जस्ते खाकी को ताज़ियती जुलूस की सूरत में इराक के शहर नजफ में हजरत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पर पहुंचाया गया, जहां शहीद रहबर आला और उनके अहले खाना की नमाज जनाजा अदा की गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर इख्तियार वली ने सूबाई असम्बली से मंजूर किए गए इस्तेहकाक तरमीमी एक्ट को आज़ादी सहाफ़त और जमहूरी इक़दार के खिलाफ करार देते हुए कहा है कि इस कानून के जरिए सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने और असम्बली की रिपोर्टिंग को हुकूमती इजाज़त से मशरूत करने की कोशिश की जा रही है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर इख्तियार वली ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ऐसे क़वानीन मुतारिफ करा रही है जिनका मकसद इख्तलाफी आवाज़ों और आज़ादी सहाफ़त को महदूद करना है। उन्होंने दावा किया है कि हुकूमत अपने लिए अलग कानून और अवाम के लिए अलग कानून चाहती है, जबकि हुकूमती अरकान की खिलाफ वर्जी कार्रवाइयों के लिए भी खुसूसी रियायतें रखी जा रही हैं। इख्तियार वली ने कहा है कि नए कानून के तहत असम्बली में पेश होने वाली तहरीक इल्तवा, सवालात, करारदाद या दीगर कार्रवाई या इस वक्त तक मीडिया पर नशर या शाये नहीं की जा सकेगी जब तक स्पीकर उसे ऐवान में पेश न कर दें। सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, लोअर को किसी भी अदालत में, वफाकी मोतसिब का उसकी अदालत हो, उसमें आपको पेशी से इस्तिस्ना है। और साथ ही साथ मर्जी है मेंबर की कि वो असम्बली में जाते हैं तो भी ठीक है, नहीं जाते तो भी ठीक है। ये इम्यूनिटीज तो मेरे ख्याल में कहीं सदर मुमलिकत को हासिल थी। ये सूबाई असम्बली में सुहेल अफरीदी साहब और उनकी काबीना ये क्या कुछ कर रहे हैं समझ नहीं आ रही है। 8 कलाशनकोफों के लाइसेंस, 8 बीइंग मेंबर असेंबली, जब हम वहां पर थे तो वहां पर 2 लाइसेंसों की इजाजत थी कि आप वो रख सकते हैं। अब वो 8 पे पहुंच गए। अब मुझे ये बताइए कि जिसके पास 8 कलाशनकोफों के लाइसेंस होंगे वो क्या करेगा? दूसरी जानिब हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्री की उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के लिए 24 उम्मीदवारों को 16 और 17 जुलाई को तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज 13 जुलाई को मुनक्किद होंगे, जबकि सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज 14 और 15 जुलाई को लिए जाएंगे। आपको अपडेट करते चले और आपको बताएं कि हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्री के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के लिए 24 उम्मीदवारों को 16 और 17 जुलाई को तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज 13 जुलाई को मुनक्किद होंगे। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे यासिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, बताइएगा 24 उम्मीदवारों की लिस्ट जो जारी की गई है उनमें कौन कौन से जजेस जो हैं वो शामिल हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तकरीरी के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का शेड्यूल जारी कर दिया गया। शेड्यूल के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के लिए 24 उम्मीदवारों को 16 और 17 जुलाई को तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के उम्मीदवारों के इंटरव्यू 13 जुलाई को मुनक्किद होंगे, जबकि सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तकरीरी के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज 14 और 15 जुलाई को लिए जाएंगे। जारी शेड्यूल के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में जज के ओहदे के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज 16 और 17 जुलाई को होंगे, जिनमें मजबूरी तौर पर 24 उम्मीदवार शरीक होंगे। इस्लामिया के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए इंटरव्यू कमेटी की सरबराही जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम, सीनियर
چیف جسٹس ہونے کے باعث تمام انٹرویوز کمیٹیوں کی رکن ہوں گی. دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے امیدواروں کے انٹرویوز کے لیے قائم کمیٹی کے چیئرمین جسٹس عامر فاروق ہوں گے. ٹھیک ہے یاسر عباسی، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. ابھی آپ کو اہم اپڈیٹ دیتے چلیں، آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کچھ دیر بعد پریس کانفرنس کریں گے. اہم اپڈیٹ ہے ہمارے پاس، آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ابھی کچھ دیر بعد اہم پریس کانفرنس بھی کریں گے. وہ کیا گفتگو کریں گے آپ کو بھی سنوائیں گے، لیکن آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ابھی کچھ دیر بعد اہم گفتگو بھی کریں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر کچھ دیر بعد بلوچستان کی صورتحال پر اہم پریس کانفرنس کریں گے. اہم اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کچھ دیر بعد پریس کانفرنس کریں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر کچھ دیر بعد بلوچستان کی صورتحال پر اہم پریس کانفرنس کریں گے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کچھ دیر بعد پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کچھ دیر بعد بلوچستان کی صورتحال پر اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. آپ کو جہاں پر ایک اہم خبر دے رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کچھ دیر بعد پریس کانفرنس کریں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر کچھ دیر بعد بلوچستان کی صورتحال پر اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے اراکین دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے خلاف تیاریوں کے سلسلے میں آج اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے. پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کھلاڑی کل سے ٹریننگ کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ 13 جولائی کو ویسٹ انڈیز کے لیے روانہ ہوگا. پاکستان ٹیسٹ ویسٹ انڈیز میں 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی اور ٹیسٹ سیریز سے قبل 4 روزہ پریکٹس میچ 18 جولائی سے بھی شروع ہوگا. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اسپورٹس رپورٹر محمد ولید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ولید، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کھلاڑی جو ہیں وہ آج شام جو ہے وہ اسلام آباد میں اکٹھے ہو جائیں گے، جہاں وہ پاکستان ٹیم کے مینجمنٹ کو رپورٹ کریں گے، جس کے بعد کل سے باقاعدہ ٹریننگ سیشنز کا آغاز ہو جائے گا. پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ جو ہے وہ 13 جولائی کو ویسٹ انڈیز کے لیے روانہ ہوگا. اس سے قبل جو ہے وہ 3 روزہ باقاعدہ ٹریننگ سیشنز ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 1 روزہ میچ بھی کھیلا جائے گا. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 25 جولائی اور دوسرا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ 2 اگست کو کھیلا جانا ہے. جی ٹھیک ہے محمد ولید، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد آزادی میں نئی روح پھونکنے والے برہان مظفر وانی کی شہادت کو 10 سال بیت گئے. برہان مظفر وانی نے اکتوبر 2010 میں 15 سال کی عمر میں بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد آزادی کا آغاز کیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھارتی پروپیگنڈے کا مقابلہ کرتے ہوئے جدوجہد آزادی کو نیا انداز دیا. 8 لاکھ بھارتی قابض فوج کی نیندیں اڑانے والے اس مجاہد آزادی کو 8 جولائی 2016 کو شہید کر دیا گیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے برہان وانی شہید کی برسی پر خصوصی پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ برہان وانی شہید مقبوضہ جموں کشمیر کے حقیقی ہیرو ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے برہان وانی شہید کے خاندان کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ برہان وانی کی شہادت نے ثابت کیا ہے کہ کشمیر کا بچہ بچہ آزادی کے جذبے سے سرشار ہے. پاکستان ہمیشہ کشمیری عوام کی آزادی کی جدوجہد کا مقدمہ دنیا بھر میں اجاگر کرتا رہے گا. چیئرمین چودھری افتخار حسین چچر کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کا اجلاس. میٹنگ میں پنجاب اسمبلی اور دیگر سرکاری محکموں کے افسران نے شرکت کی. اجلاس میں ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، ذیلی ادارے واسطہ سمیت دیگر محکموں کے آڈٹ پیرائز کا جائزہ لیا گیا ہے. آڈٹ رپورٹ میں غیر معیاری مٹیریل کے مہنگے داموں خریداری کے معاملات زیر بحث آئے. محکمہ واسطہ کے مین ہولز کے زائد پیمائش کے باعث اضافی ادائیگیوں کا معاملہ زیر بحث آیا ہے. چیئرمین پی اے سی افتخار چچر نے کہا ہے کہ محکمہ واسطہ کے انجینئر کی وجہ سے سرکاری خزانے کا ضیاع ہو رہا ہے. ٹینڈرز کے وقت کے مطابق کام کروانا محکمے کی ذمہ داری ہے. کمیٹی کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو متعلقہ بے ضابطگیوں پر 2 روز میں انکوائری کے بعد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے.
उधर अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 10 जुलाई को लाहौर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी की ज़ेर सदारत जमात इस्लामी की पब्लिक एंड कमेटी के ज़िम्मेदारान का अहम इजलास मुनक़िद हुआ है। सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अजहर बिलाल, नायब उमरा खालिद अहमद भट्ट, वकास अहमद भट्ट, सदर पब्लिक एंड कमेटी लाहौर कैसर शरीफ, सेक्रेटरी शाहिद नवीद मलिक, डिप्टी सेक्रेटरी अब्दुल अजीज आबिद, आमिर नूर खान और दीगर ज़िम्मेदारान ने इजलास में शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी IPP पंजाब और MPA शुएब सिद्दीकी की IG रेलवे पुलिस मोहम्मद विसाल फ़खर सुल्तान से मुलाकात। रेलवे पुलिस समेत बाहिमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शुएब सिद्दीकी ने रेलवे पुलिस की पेशावराना कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान और IG रेलवे पुलिस की खिदमात को सराहा है। IG रेलवे पुलिस ने जनरल सेक्रेटरी IPP पंजाब और MPA शुएब सिद्दीकी ने खैर मकदम किया। IG रेलवे पुलिस ने MPA शुएब सिद्दीकी को इदारे के इक़दामात से मुतल्लिक आगाह किया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। रेवेन्यू इस्लाहात और ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में ADCR लाहौर, AC शालीमार और AC वागा और दीगर ने शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज ने कहा है कि जदीद रेवेन्यू निज़ाम शफाफ और डिजिटल पंजाब की बुनियाद है। प्लस प्रोजेक्ट से जायदाद की मलकियत का निज़ाम मुकम्मल, महफूज और मुस्तहकम हो जाएगा। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आम आदमी की जायदाद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। दूसरी जानिब लाहौर कलंदर ने सेरेब्रल पॉलिसी की शिकार बासलाहियत मुसव्विर उमर जराल के एजाज में हाउसफुल आर्ट नुमाइश का इनकाद किया है। तकरीब का मकसद उमर जराल की गैर मामूली फ़नी सलाहियतों को खराजे तहसीन पेश करना और एक ऐसे माशरे के फ़रोग़ के अज़्म का इज़हार करना था जहाँ हर फर्द को बराबरी के मौक़े और इज्जत दी जाए। तकरीब में क्रिकेटर्स, फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता शख्सियात, कारोबारी रहनुमाओं, शोबिस शख्सियात और दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम अलास्का, PTCL और पार्को के ताउन से नसीर बंदा हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद में 2 ta 10 जुलाई तक जारी प्राइम मिनिस्टर नेशनल विमेंस अंडर 21 हॉकी चैंपियनशिप 2026 के छठे रोज 4 मैचेस खेले गए। पहला मैच गिलगित बल्तिस्तान और FD इस्लामाबाद के माबैन खेला गया, जो कि 1-0 से गिलगित बल्तिस्तान ने जीत लिया। गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से वाहिद गोल अर्शेला ने स्कोर किया। दूसरा मैच KPKA और आज़ाद जम्मू कश्मीर के माबैन खेला गया, जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर ने 4-0 से जीत लिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से अलीना लाइबा, अलीना हमना, आयशा ने 1-1 गोल स्कोर किया। तीसरा मैच सिंध A और इस्लामाबाद के माबैन खेला गया, जो कि इस्लामाबाद ने एक तरफा मुकाबले के बाद 2-0 से जीत लिया। इस्लामाबाद की जानिब से दोनों गोल महानूर ने स्कोर किए। चौथा मैच सिंध C और स्टार विमेन A के माबैन खेला गया, जो कि बगैर किसी गोल के बराबर रहा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।